بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 جولائی منگل کے دن کا یہ دوسرا اہم ویلاگ آپ کے سامنے۔ 5 اگست فیصلہ کن مرحلہ، عمران خان کے 2 سال مکمل ہونے پر تحریک کا یہ فائنل دن ڈکلیئر۔ خان نے اس کے آغاز اور اختتام کی تاریخ بھی دے دی، قیادت کون کرے گا، اور قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد اور یہ تحریک بھی لیڈ کریں گے۔ طبلِ جنگ کیا، یہ امریکہ سمیت علیمہ خان کے جو بیان کے بعد ہلچل مچی، اس کا کیا ہوگا۔ 27 یوٹیوب چینلز پر حملہ، اسٹیبلشمنٹ کا ناکام منصوبہ، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 130ویں نمبر پر آنے والی بد کردار عدالت کا فیصلہ، رجیم چینج کا اہم کردار پرسرار بیماری کا شکار ہو گیا، اور شہباز شریف لندن کے بعد ایک اور ملک بھاگنے کے لیے گھر کہاں بنا رہا ہے، چوروں کی نئی رہائش گاہ کہاں ہوگی۔ اس کے علاوہ ججز کو فارغ کرنے کے لیے 12 جولائی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اور علی امین گنڈا پور کی آج ملاقات فیصل کریم کنڈی اور امیر مقام کے ساتھ کیوں ہوئی۔ مریم نواز بھی آج جی ایچ کے سامنے ریڈ کارپٹ اور پھولوں سے استقبال معاف کیجیے گا ہنسی آ گئی اس پہ۔ پنڈی میں ایک بارش نے ترقیاتی کاموں کا سارا پول بھی کھول دیا، اور اس کے ساتھ بڑا اہم معاملہ جو باجوڑ میں ایک کالعدم تنظیم کے خلاف کے پی میں آپریشن گن شپ، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور بھاری بھرکم اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے۔ تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے عمران خان سے جو آج اہم ملاقات تھی، خان کی 2 بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خان کو ملاقات کی اجازت ملی۔ سلمان صفدر بھی عمران خان سے ملے آج۔ علیمہ خان کو آج بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ دونوں بہنوں کی ملاقات ظاہر ہے وقت کے یزید نے وہی کام کیا، سارے روٹ، سارے دروازے، راستے بند، جبکہ وہ جی ایچ کیو میں اس وقت ریڈ کارپٹ بچھا کے، آپ کو پتہ ہے وہ خفیہ اہلکاروں کے روپ میں پھولوں کی بارش مریم نواز پہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال خان کی بہنوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، دوسری طرف چوروں ڈاکوؤں پر پھولوں پر بارش جو ہو رہی تھی پھولوں کی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں نعیم پنجوتا وغیرہ پیدل مارچ کرتے رہے اڈیالہ جیل کی طرف، یہ مزاحمت کی نشانی۔ تینوں بہنیں وہاں ڈٹ گئیں، اور آج کیونکہ تحریک کا خان نے آج پلان دینا تھا اور وہ بڑا اہم معاملہ تھا، عمران خان نے بہنوں کو بتایا کہ تحریک شروع کرنے کا اعلان پارٹی کس تاریخ کو کرے گی۔ 5 اگست عمران خان نے اختتام کی سب سے پہلے تاریخ دی ہے 2 سال جیل میں مکمل ہونے پر، اور انشاءاللہ وہ دن خان کی رہائی کا بنے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ یہ تحریک پیک پر ہوگی، گرمی کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے صفیں درست کرنی ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات کو حل کرنا ہے، اور عمران خان نے بڑا اہم وقت پارٹی کو دیا ہے۔ یہ بڑا اچھا کیا ہے، خان ہمیشہ بڑی سوچ سمجھ کے چال چلتا ہے، اور یہ بڑے شہروں سے تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، یہ اس وقت تک رہے گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ 5 اگست ہوگی۔ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا اسی لیے کیونکہ یہ ایک دھرنا، کوئی احتجاج کی کال نہیں ہے، کسی جلسے کی کال نہیں ہے، یہ ایک تحریک کی صورت میں پورا معاملہ چلے گا جب تک خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ اور اس پہ عوام نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ خان نے جو اعلان کیا، پیٹرن چیف خود جیل سے تحریک کو لیڈ کرے گا، اور 24 کروڑ لوگوں میں ظاہر ہے وہی ایک آزاد شخص ہے، باقی ہم سب تو قید ہیں، اصل میں تو وہ ہماری رہائی کی تحریک چلا رہا ہے، قانون کی حکمرانی کی، جمہوریت کے لیے، 26ویں ترمیم کے لیے، پاکستان کی جو عوام کو خان یہ اعلان کر رہا ہے۔ یہ تحریک بڑی منفرد کس انداز ہے، ذرا اسے آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ یہ اب صرف تحریک ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، یعنی یہ معاملہ بالکل ختم کر دیا، جو مذاکرات کی بات کرے اسے مائنس کر دیں۔ دوسرا، خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان، انہوں نے عمران خان کو باقاعدہ پوچھا کہ ہم تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں بتایا کہ آپ کریں جو کرنا ہے آپ نے، یہ امریکہ آپ جائیں گے، پہلے وہاں تمام مظالم کا امریکہ میں وہ پوری ایک مہم چلائی جائے گی، اس کے بعد یہ جولائی کا پورا مہینہ ان کے پاس، یہ ورلڈ ٹور بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اوورسیز چیپٹرز ہیں وہاں، ان سے ظاہر ان کے رابطے ہوں گے، پاکستانی موجود ہیں، انفلوئنسرز ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، پیسے والے تگڑے لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں، سینیٹرز میں، دنیا کے بڑے میڈیا سینٹرز میں ان کے انٹرویوز سے لے کر ہر قسم کی مدد کے لیے پاکستانی تیار ہوں گے ظاہر ہے، اور اس تحریک کو ظاہر ہے جوبن عروج پر پہنچانا، اور پھر اس کے بعد ان کی پاکستان آمد، جب ان کی آمد ہوگی وہ خان کی رہائی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں یہ برطانوی شہری عام لوگ نہیں ہیں، ان کے مراسم بھی ہیں، شاہی حکومتیں بھی ہیں، برطانیہ کے تعلقات بھی ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں عام لوگوں کو تو رگڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں انشاءاللہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ تحریک جو ہے وہ عوامی تحریک میں بدل جائے گی۔ اب تک انہیں منع کیا گیا تھا، علیمہ خان نے بھی کہا، عمران خان نے اب انہیں باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ کریں جو آپ کو، عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے علیمہ خان کا بیٹا شیر شاہ وہ بھی پاکستان واپس آ گیا۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہمارے بعد ہمارے بچے آئیں گے میدان میں، آگے ان کے پاس مزید اور بچے آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں پاکستان کا 64% نوجوان بچہ خان اس وقت اگر جیل میں قید کاٹ رہا ہے تو خدا کی قسم ان کے حقوق کے لیے، یہ جو قربانی عمران خان دے رہا ہے، یعنی بچوں کے لیے دے رہا ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے۔ ہم سب لوگوں کی تو عمریں آپ کو پتہ ہے 45-50 سے اوپر ہو گئی ہیں، اب یہ وقت نوجوانوں کا ہے، پوری قوم خان کے ساتھ جو یکجان ہے اپنے حقوق کے لیے، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، آپ کی اپنی رہائی کے لیے۔ اور سب سے بڑا اعلان عمران خان نے ان پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی کیا جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک دفعہ پھر سائڈ پہ ہو جائے، ورنہ انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جتنے لوگ مذاکرات کی، مفاہمت کی بات کرتے ہیں وہ سائڈ لائن پہ ہو جائیں۔ اسمبلی کے معاملے پر جو عمران خان نے کلیئر میسج دیا، پنجاب اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، خیبر پختونخوا، اس کے اندر جو لوگ بھی ہیں
انہیں ووٹ عمران خان نے کہا عوام نے اس لیے دیا. دیکھیں خان تو یہ بات نہیں کہتا کہ میرے نام پہ ووٹ لینے والوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام کا نام, عمران خان تو عوام کا نام لیتا ہے, لیکن یہ خان کے نام پر, خان کی رہائی کے نام پر لوگوں کو ووٹ ملا, اور یہ تسلیم کرتے ہیں خود سب, ورنہ ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہیں عمران خان نے صاف صاف کہا کہ یہ اسمبلی کھیلنے کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ اسمبلی والی واردات نہیں کر سکتے, اب ڈیل یا مذاکرات کی بات نہ کریں, اور جو کہا گیا ہے وہ تحریک کے حساب سے اسے چلائیں. اور اس تحریک کی اناؤنسمنٹ ظاہر ہے جو ہی شروع ہوتی ہے, ڈیل کی باتیں بھی شروع ہوتی ہیں, وہ اب دوبارہ بھی شروع ہوگی. اس دفعہ تو انہوں نے عمران خان کو بے خبر رکھنے کے لیے ایک عرصے سے اخبار اور ٹی وی بند کیا ہوا مکمل, لیکن عمران خان الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں, ان کی بہنیں خوش تھیں ان سے مل کے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ماشاءاللہ فریش ہیں, تر و تازہ ہیں, اور اب وہ ان کو ذرا ٹھنڈا کریں گے. اب آج چیف جسٹس ڈوگر کا بھی حلف تھا, آصف زرداری نے جو لیا, مریم نواز کو بھی خاص طور پر بلایا گیا, اور اس تقریب میں جو انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی تھی وہ علی امین گڈھا پور اور خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور انجینئر امیر مقام بھی موجود تھے. بڑا خوشگوار ماحول نظر آ رہا تھا, کوئی عدم اعتماد والا معاملہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہاں دیکھیں حکومتی صفوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ خانقاہ جیل سے نکلنے کا راستہ مذاکرات ہے, آپ آئیں بات چیت کریں, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ بات چیت 3 سال بڑا لمبا عرصہ ہے, یہ کون سی بات چیت ہے, کوئی پرشتہ پکات کرنا تھوڑی ہے. اب 3 سالوں میں اس نظام کو جو ہائی جیک کر کے پاکستان کی بنیادیں ہلائی گئی, یہ ابھی تک اس میں سے باز نہیں آ رہے. 26 MPA نیل کرنے ہیں, 40 MNA اسمبلیوں سے نکالنے ہیں, 27 YouTube چینل بند کرنے ہیں, 5 ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہے, 15 صحافیوں کو ادھر ادھر کرنا ہے, تو پھر 250-300 لوگ اگر ہم ایک دفعہ سائڈ پہ کر دیں تو پھر یہ معاملہ ختم. لیکن انہیں نہیں پتہ 24 کروڑ عوام ہے بھائی پیچھے. آپ ذرا جا کے باہر لوگوں سے پوچھیں, آپ کو کانسٹیبل شاید یاد آ جائے گا, لوگ جب کریں گے. یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ, سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کا معاملہ, بیوروکریسی کو کنٹرول. ابھی دیکھیں حکومت نے ابھی بیوروکریسی پہ اعلان کیا کہ گریڈ 22 کے جو سیکٹری ہے اس کی پوزیشن اب پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگی. پرائیویٹ سیکٹر میں تو اتنے قابل لوگ ہی نہیں ہیں, ان کا مطلب ہے آرمی کے وہ تمام افسران. ابھی تازہ ترین سپورٹس بورڈ میں جو تعیناتی آپ نے دیکھی, تو یہ سارا اس وقت میڈیا سمیت انہوں نے کنٹرول تو کر لیا تھا. ایک رہ گیا تھا سوشل میڈیا جس پہ کنٹرول نہیں کر سکی. یہاں انہوں نے ہر قسم کی اپنی کوشش کر لی جو ڈکٹیٹر, ظالم, فاسق حکمران تاریخ میں اور ابھی بھی دنیا کے ممالک میں شمالی کوریا سمیت کیے جا رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ اقتدار کی یہ تمام راستے کی گلیاں سونی ہو جائیں اور یہ مرزا اور صاحبہ اس میں کھل کر گھومیں پھریں اور کھائیں پئیں, پاکستان کی لوٹ مار کریں, ان کی دولت لوٹ کے پاکستانیوں کو اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کریں, وہاں بھاگ کر اپنی زندگی گزاریں. اس کے بعد جو نئے لوگ آئیں گے وہ پتہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے جی پچھلوں نے بڑی غلطی کی. وہ جس طرح جناب پور کے MQ کے نقشے پکڑے, بعد میں معافی مانگ لی. ذوالفقار تنظیم پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ بعد میں معافی مانگ لی. نواز شریف کے جہاز کا آپ کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ خان کی بے گناہ قید پہ یہ دیکھیں باخدا, یہ آپ کو پوڈ کاسٹ میں میڈیا میں بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے کہ جی جو کچھ ہوا 2022 سے وہ بڑا غلط ہوا, لیکن اس دوران پاکستان کو یہ تاراج کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اور باجوہ کدھر ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں نا, جنہوں نے چند سالوں کی نوکری کی خاطر پوری پاکستان کی پکی ہوئی فصل میں سور چھوڑے. یہ بڑھاپے کا جو عشق ہے 64% پاکستانی نوجوانوں کی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ بھاگ جائیں گے. شہباز شریف نے یقین کرے آذربائیجان میں ابھی جو خبر آپ نے سنی ہوگی کہ صدر سے نکورہ کاراباغ میں اس کے گھر اپنے گھر کی خواہش کا اظہار کیا, ظاہر ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب یہ سارا سرمایہ ادھر شفٹ کر دیں گے. آج جو انہوں نے 27 YouTube چینل شہید کرنے کی کوشش کی, اس میں آپ کے بھائی کا بھی تیسرا نام لکھا ہوا ہے. یہ جو فسطائیت اور ظلم کی کوشش ہے, دیکھیں YouTube چینل پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, جمہوریت کی بحالی, آئین کی بالادستی, قانون و انصاف, پاکستانی حکومت کی عوام کے حقوق کی بات, اب کوئی بندہ اطاعت کے لیے اور بیعت کے لیے تیار نہیں. سب کا یہ فیصلہ حق سچ پر کھڑے ہوں گے. آواز دبانے کی جو کوشش انہوں نے عدالت کے ذریعے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ, نام دیکھیں عباس شاہ, اس نے براہ راست کہا جی یوٹیوب کو جی چینلز کو ہٹائیں, نہ کوئی نوٹس نہ کوئی جواب. ریاست کے خلاف جی مواد, پہلے تو ریاست ہی آپ کی جیلی ہے. یہ جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں, لوٹ مار ہے, ناانصافی کا کھلواڑ ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے, جمہوریت کو تاراج کرنا, اور یہ 2 نمبر ترقی کی وارداتیں. ابھی جیسے پنڈی میں مریم نواز کی تقریر میں آپ نے دیکھی ہوگی پنڈی کے حالات, آپ بولیں تو آپ کی آواز بند کر دیں. پہلے اکاؤنٹ بند, پھر شناختی کارڈ بند, پھر گھر والے بند, پھر گھر والے اٹھاؤ, پھر زمینوں پہ قبضے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہم اور بھی کریں گے. غداری کے فتوے بورڈ تو لگے, دل نہیں بھرا ان کا. اب ان کا نظریہ ہے کہ ہم نے کسی صورت میں رہنے نہیں دینا, اور ہمارا بھی نظریہ جھوٹ کو سچ نہیں بننے دیں گے, ظلم کو انصاف نہیں کہیں گے, ان کے گوبر کو حلوہ نہیں بننے دیں گے, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, چاہے جسم پر جب تک یہ گردن موجود ہے, بولنے کے لیے زبان ہے, انشاءاللہ یہ بند نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں کرے. یزید کی بیعت نہیں ہوگی, یہ یزید کی بیعت ہے, یہ انکار ہے. یہ یقین کریں ہم سب لوگ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے, چاہے چند رہ جائیں چاہے آخری رہ جائیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے. یقین کریں جو بھی آواز اس سازش کو بے نقاب کرے گی وہ دبا لی جائے گی, خاموش کر لی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ملکوں میں بمباری کرتا رہا, وائٹ ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے ایک لنچ کروا کے نوبل انعام کے لیے نام سے. بھائی تنقید نہ کریں. نیتن یاہو کو اس نے کیا کرتا رہا ہے, اس کے حساب سے پتہ ہے فلسطین میں آپ کو اس کی یہ حمایت, وہ بھی کہہ رہا ہے نامزد کر رہا ہے اس کو.
پاکستان میں مجال ہے کوئی ایک مذہبی جماعت یا رہنما کو بولا ہو، کوئی چسکا بھی ہو، اللہ کا حکم ہے یہ، ہم یہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں، یہ فرض ہے۔ دوسرا نے خطرہ خان کی تحریک کا، آپ کو پتہ ہے حقیقی آزادی کی تحریک کا، عوام بیدار ہوگی، ان کے حقوق، آئین، آزادی کا شعور جو انہیں مل چکا ہے، وہ فارم 47 کی جیلی انتخابات، معیشت کی تباہی، عدلیہ کے سیاسی استعمال کو نہیں مانتے، یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے نقاب اتار دیتے ہیں، جو نقاب اتارتا ہے یہ پھر اس کی گردن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کریں کوشش جتنی مرضی کریں، لیکن دیکھیں پاکستانی یہ بات یاد رکھیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جتنے بھی پاکستانی بیٹھے ہیں، اب ظاہر ہے وہ VPN استعمال کریں گے، ورنہ یہ آوازیں بند ہو جائیں گی، اس کے بعد سب سونا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کی یہ مل کے سب کو کرنا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی کی ہماری ذاتی لڑائی تو کسی سے نہیں، ہمیں تو خدا کی قسم یہ مراد، روپیہ، پیسہ، دولت دینے کے لیے تیار ہیں، ایک اشارے کے منتظر ہیں، حق کا اگر ساتھ دے رہے ہیں اس جنگ میں، اگر پرامن انداز میں آپ کو اپنے حقوق کی بات کر دیں، تو جب تک آپ سب لوگوں کو جمہوریت بحال نہ ہو، آئین واپس نہ آئے، عوام کو حقوق نہ ملے، مت رکیں اور جھکیں، پرامن، اللہ کا حکم ہے، خاموش مت ہوں۔ یہ عدلیہ کے چاہے 5 جج ہوں، پاکستان میں چند سیاستدان ہوں، ایک عمران خان ہو، اور یہ میڈیا کے چند صحافی ہیں، سوشل میڈیا ہے، پاکستانی عوام ہے، تو یہ ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈے کا، جو آپ کو پتہ ہے ان کی نوٹنکی ہے ہر دور میں، ضیاء الحق، مشرف، ایوب خان، انہوں اٹھائے ان کے پرانے بیانات، ہر ایک کو یہی وہ جو بیرون ملک سے پروپیگنڈا، اور حقیقت یہ تھی کہ ان کے سوئس اکاؤنٹوں میں دیکھیں، ان کے جزیرے دیکھیں، ان کے پاپا جانس پیزے دیکھیں، ان کے 12 ارب تو باجوہ کے جاتے ہوئے دیکھیں ذرا بیوی کے اکاؤنٹ میں، تو ان کی خیر یوٹیوب چینل بند ہو سکتے ہیں، تو ان کی مصنوعات، دودھ ڈیری کا کاروبار بھی بند ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، وہ بھی مہم چلے گی، عوام پھر اس کا بھی بائیکاٹ کرے گی، پھر جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اس کی مہم بھی چلائی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی چاہے 1% کمی ہو، 2% کمی ہو، اس میں بھی کمی انشاءاللہ آ سکتی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، ابھی پائپ لائن میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ حقوق کی بات ہے، اور جس طرح ان ظالموں کا انجام ہے، دیکھیں یہ تو جو آپ کے سامنے دنیا میں نظر آ رہا ہے نا، آپ کو قاضی فائز، اب اس سے جو ملنے والے لوگ ہیں وہ دعویٰ کریں وہ سائیکوٹک ہے مکمل، وہ غیر حقیقی آوازیں سے سنائی دیتے ہیں، خیالات، وہ ہر ایک سے خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ صرف 1-2 بندے ہیں، بخدا ہے کوئی خفیہ کیمرہ نہیں گھروں میں لگائیں، جس طرح یہ آپ کے لگاتے رہے، تو جنرل باجوہ سمیت ان لوگوں کے حالات دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں، یہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، سائیکو ہیں سارے، اور اس کے علاوہ یہ بیماریاں، کسی کو گردے کے کام نہیں کرتے، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کسی کے اندرونی آپ کو پتہ ہے، کسی کے بچوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں، میں وہ چھیڑنا نہیں چاہتا یہ باتیں یہاں، لیکن اب یہ تنگ کر رہے ہیں تو وہ باتیں بھی پھر اب باہر آئیں گی۔ نون لیگ کی طرف سے دیکھیں ابھی ایک بیان آیا بڑا امپورٹنٹ، پیپلز پارٹی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں، اب نون لیگ کی جماعت کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، یہ 2 گروپ ہیں نا، ایک جو کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کو ہٹائیں، ان کی بلیک میلنگ سے تنگ آ گئے، ایک تو وہ جو کہتے ہیں نہیں ناغذاتی نہ کریں، کہہ رہے ہیں نواز شریف اس میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی، یہ بڑی خبر مجھے ملی ہے کہ نواز شریف کہہ رہا ہے نہ کرو، راز کھول دیں گے سارے، بہرحال اس پہ بھی بات میں پھر کبھی ایک ویلاگ میں کروں گا تفصیل سے۔ خیبر پختونخوا میں بڑا آپریشن اس وقت جاری ہے، باجوڑ میں جھڑپیں ہیں وہاں بڑی ٹھیک ٹھاک شدت سے اختیار ہو چکی ہے، اس کے علاقے ہیں کلان میں، غنم شاہ میں، لفڑی میں، لفڑی کے لنڑی اس کا نام مجھے صحیح طرح نہیں آتا، یہ کالعدم تنظیموں کے درمیان وہاں شدت سے جھڑپیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہے، اور خاص طور پر وہ افغانستان کی جو سرحد کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے ایک ترجمان ہے ملنگ، پتہ نہیں اس کو پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا، آڈیو پیغام بھی اس نے بھی جاری کیا، سیکورٹی فورسز پہلے حملے کیے، پھر ان کے ٹھکانوں پر حملے ہوئے، وہاں بہت سارے جنگجو جو بھاگ گئے ان کے، لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے در اندازی کی کوشش تھی۔ اب جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر وہ مارٹر گولوں کی وجہ سے کچھ زخمی بھی ہیں، شہریوں کی اطلاعات آ رہی ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکتا، ظاہر معاملات خراب ہیں ابھی، وہاں سیکورٹی ادارے وہاں پہ الرٹ ہیں، اور اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا، دیکھیں کوئی بڑا آپریشن شروع ہوگا یا اس معاملے کو کس طرف جائیں گے ابھی آ جائے گا کچھ نہ کچھ سامنے، لیکن یہ کوشش کافی عرصے سے جاری تھی۔ افسوسناک بات تو یہ اتنی تگڑی فوج ہونے کے، دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہونے کے بعد حالت یہ ہے کہ 20-25 ہزار دہشت گرد قابو نہ آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ ظاہر ہے عوام ساتھ نہیں ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کرنا نہیں چاہتے، ورنہ 25 ہزار لوگ قابو کرنا اتنا بڑا مشکل معاملہ تو ہونا نہیں چاہیے، اتنی بڑی طاقتور فوج۔ سری لنکا میں انہوں نے تامل ٹائگرز کو کیسے قابو کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساری قوم ایک پیج پر ہوگی، جس طرح عمران خان کے دور میں 3 سال میں ہوا، تو پھر یہ معاملات حل ہوں گے۔ اگر آپ نے وہاں سے معدنیات نکالنے یا کوئی اور معاملہ کرنا تو پھر اس پہ تو معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو بڑھتا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بچائیں، جنگوں کی طرف جانا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، ناانصافی اور ظلم کرنا، یہ حل نہیں ہے۔ اس طرح ملک پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ساتھ آزاد ہوئے والے خطے میں بجلی کے حالات دیکھ لیں، 3 روپے آزاد کشمیر میں یونٹ، اور آپ پاکستان انٹر ہوتے جائیں 53 روپے یونٹ، اور حالات کہاں سے کہاں ہیں۔ ان کی نوٹنکیاں یہاں صرف ایک خاتون کو خوش کرنے کے لیے پورا ملک جلایا جا رہا ہے۔ بڑھاپے کا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔